صفحہ نمبر 193 ہی جاری ہے۔ ہم دیکھتے رہتے حل شدہ پرچہ جات 2007 تا 2011 دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 193 ہی جاری ہے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ اور تشریح کیجیے۔ یہ پرچہ نمبر 207 ہے۔ پرچہ جو ہے یہ 2007 میں آیا ہے۔ حدیث دی گئی تھی ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی الحجرتها قبل ان تظہر۔ ترجمہ: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خبر دی اور وہ ابن شباب زہری سے، اور وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس وقت ادا فرماتے تھے کہ ابھی دھوپ دیواروں پر چڑھنے سے پہلے ان کی حجرہ شریف میں ہوئی ہوتی تھی۔ تشریح: نماز عصر کا وقت جب سایہ ایک مثل تک پہنچ گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ ہاں، اتنی بات اور کہی جا سکتی ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان وقت مشترک نہیں ہے، جیسے کہ امام مالک کا مسلک ہے۔ عصر کے وقت کی ابتدا تو معلوم ہو گئی کہ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آخری وقت کی بات یہ ہے کہ جب تک آفتاب زرد یعنی پیلا نہیں ہو جاتا، عصر کا وقت بلا کراہت باقی رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس طرف اشارہ ہے۔ البتہ اس کے بعد سے سورج غروب ہونے تک وقت جواز باقی رہتا ہے۔ سورج کے زرد ہونے کا مطلب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج کی زردی سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ سورج کے زرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب اتنا بدل جائے کہ اس کی طرف نظر اٹھانے سے آنکھوں کو خیرگی نہ ہو، یعنی آنکھیں خراب نہ ہوں۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غروب آفتاب کی جو شعاعیں دیوار وغیرہ پر پڑتی ہیں اس میں تبدیلی ہو جائے۔ اوقات نماز میں اختلاف ائمہ۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد اور صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد، نیز حضرت امام ظفر وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک باقی رہتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کی دلیل وہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا آخری وقت ایک مثل تک رہتا ہے۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو ایک روایت کے مطابق ان کا بھی وہی مسلک ہے جو جمہور علماء کا ہے۔ صفحہ نمبر 194۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام اعظم کا فتویٰ بھی اسی مسلک پر ہے۔ چنانچہ در مختار میں بہت سی کتابوں کے حوالوں سے اسی مسلک کو ترجیح دی گئی ہے، مگر ان کا مشہور مسلک یہ ہے کہ ظہر کا وقت دو مثل تک رہتا ہے۔ بہرحال علماء نے سلسلہ میں ایک صاف اور سیدھی راہ نکالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ ظہر کی نماز تو ایک مثل کے اندر پڑھ لی جائے اور عصر کی نماز دو مثل کے بعد پڑھی جائے تاکہ دونوں نمازیں بلا اختلاف ادا ہو جائے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں۔ اب اس کا جواب یہ ہے: اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت أبا بکر الصدیق أقل لحما لم صلى ولم يتوضأ۔ ترجمہ: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں وہب بن کیسان نے حدیث بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے بغیر وضو کے نماز ادا فرمائی۔ تشریح: آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، راوی ہیں، کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کو آگ نے پکایا ہو اس کے کھانے کے بعد وضو کرو۔ صحیح مسلم۔ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے منسوخ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ پہلے حکم کی منسوخی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث سے ہو گئی، لیکن اس سلسلہ میں اس حدیث کی ایک دوسری تعبیر اور کی جاتی ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کرو سے مراد یہ ہے کہ جب تم کوئی پکی ہوئی چیز کھاؤ تو چکنائی وغیرہ دور کرنے کے لیے ہاتھ منہ دھو لیا کرو، کیونکہ نہ صرف یہ کہ نظافت و صفائی کا یہی تقاضا ہے بلکہ یہ سنت بھی ہے۔ چنانچہ اسی کو وضو طہام بھی کہا جاتا ہے۔
اس صورت میں حدیث کو منسوخ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ صفحہ نمبر 195۔ اسی طرح کی چند حدیث ملاحظہ فرمائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ یعنی اس کے اندر کی چیزیں مثلا دل، کلیجی وغیرہ بھونتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کھاتے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور وضو نہ کرتے۔ صحیح مسلم۔ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن میرے پاس تحفہ کے طور پر بکری بھیجی گئی، چنانچہ میں نے اس کے گوشت کو پکانے کے لیے ہانڈی میں ڈال دیا۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر فرمایا، ابو رافع یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بکری کا گوشت ہے جو میرے پاس ہدیہ کے طور پر آیا تھا، اسی کو میں نے ہانڈی میں پکا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو رافع ایک دست دو، دست یعنی اس کا سینگ۔ میں نے دست خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرا دست دو۔ میں نے دوسرا دست بھی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ایک دست اور دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بکری کے تو دو ہی دست یعنی دو ہی سینگ ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ہی آپ کی خدمت پہ پیش کر چکا ہوں، اور اب کہاں سے لاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو رافع اگر تم خاموش رہتے تو مجھ کو دست پر دست دیے چلے جاتے جب تک کہ تم چپ رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور منہ دھویا یعنی کلی کی، پھر انگلیوں کے پورے دھوئے اور کھڑے ہوئے، اور پھر نماز پڑھ کر ابو رافع کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے نزدیک ٹھنڈا گوشت دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھایا۔ اس کے بعد مسجد تشریف لے گئے اور شکرانہ کی نماز ادا کی۔ اور حضرت انس بن ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، ابی بن کعب اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے گوشت روٹی کھائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ ابی بن کعب اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، تم وضو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا، اس کھانے کی وجہ سے جو میں نے کھایا ہے، جو نے ابھی کھایا ہے۔ ان دونوں نے کہا، کیا تم پاک چیزوں کے کھانے سے وضو کرتے ہو؟ ان چیزوں کو کھا کر اس آدمی نے وضو نہیں کیا جو تم سے بہتر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حوالہ اس کتاب کا مسند احمد بن حنبل۔ صفحہ نمبر 196، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں۔ جواب اس کا یہ ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا قالت فرضت الصلاة رکعتین فی الصفر والحضر فزید فی صلاة الحضر واقرت صلاة السفر۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی سفر و حضر میں، پھر حضر یعنی جب آدمی سفر میں نہیں ہوتا، نماز زیادہ دی گئی اور سفر کی نماز اسی طرح باقی رہی۔ تشریح، نماز قصر کے احکامات۔ قصر کی تعریف، دوران سفر میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نماز میں کمی کی ہے۔ اگر کوئی آدمی 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر 48 میل اور 78 کلومیٹر یعنی 48 میل جو ہوتے ہیں وہ 78 کلومیٹر کے برابر ہوتے ہیں کی مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے، تو اس سفر کے دوران مسافر نماز قصر ادا کرے گا۔ اور نماز قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ادا کرے گا، جبکہ مغرب اور فجر پوری پڑے گا۔ ہاں، اگر مسافر وہاں 15 دن سے کم عرصہ ٹھہرے گا تو اس عرصے کے دوران بھی قصر ہی ادا کرے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں نماز کی 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں، لیکن بعد میں ظہر، عصر و عشاء کی 4 رکعتیں فرض قرار دی گئیں۔ البتہ مغرب کی نماز کو پہلے ہی حکم پر قائم رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی حالت میں 4 رکعتیں والی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنا 4 رکعتیں مشروع ہونے کے بعد رخصت نہیں ہے، بلکہ دراصل میں مشروع ہی چونکہ 2 رکعتیں ہیں، اس لیے قصر لازم ہے نہ کہ رخصت، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا جی چاہے قصر کرے اور جس کا جی چاہے پوری نماز پڑھے۔ چنانچہ اس سے حضرت امام اعظم کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حالت سفر میں جب کہ اس پر قصر لازم ہو پوری 4 رکعتیں اس طرح پڑھے گا کہ پہلے قاعدے میں نہ بیٹھے گا کہ حکماً وہی قاعدہ اخیر ہے، تو اس کی فرض نماز باطل ہو جائے گی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے اس عمل کی تعویل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں 4 رکعت نماز پڑھتی تھیں اور اپنے اس عمل کی تعویل کرتی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اور انہی کی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل کیا تھی؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس تعویل کے بارے میں صحیح قول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہی سفر کی حالت میں قصر و اتمام دونوں طرح جائز سمجھتے تھے۔ صفحہ نمبر 197۔ نماز قصر کب شروع کرے؟ مسافر جب اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلے تو اس پر قصر واجب ہے۔ پوری 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعتیں ہی پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں جب کہ اس پر قصر واجب ہے پوری 4 رکعتیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی آدمی سفر کی حالت میں جب کہ اس پر قصر واجب ہے پوری 4 رکعتیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور 2 واجب کو چھوڑنے والا ہوگا، یعنی ایک واجب تو قصر کا ترک ہوگا اور دوسرے قادہ اخیرہ کے بعد فوراً سلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے حق میں پہلا قادہ ہی قادہ اخیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اسے فوراً سلام پھیر دینا چاہیے۔ اگر اس نے نہیں پھیرا بلکہ کھڑا ہو گیا اس طرح اس نے دوسرے واجب کو ترک کیا۔ اس موقع پر اتنی بات بھی جانتے چلیے کہ مسافر کے لیے قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قصر واجب ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قصر اولیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر قصر نہیں کرے گا تو وہ امام صاحب کے مسلک کی روح سے گنہگار ہوگا، مگر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اسے گنہگار نہیں قرار دے گا بلکہ اولیٰ اور افضل چیز کو ترک کرنے والا کہلائے گا۔ مسافت قصر اتنی مسافت کے لیے واجب ہوتی ہے جو متوسط چال سے 3 دن سے کم میں طے نہیں ہو سکتا۔ متوسط چال یعنی درمیانی چال سے مراد آدمی یا اونٹ کی متوسط رفتار ہے۔ 3 دن کی مسافت ہے، یہ مراد ہے کہ صبح سے دوپہر تک چلے، نہ یہ کہ صبح سے شام تک۔ اسی لیے فقہاء نے موجودہ زمانے میں اس سفر کا اندازہ 48 میل کیا ہے۔ گویا اگر کوئی آدمی 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کی مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہی اس پر قصر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسافت قصر یعنی 48 میل یا 78 کلومیٹر کو کسی تیز رفتار سواری مثلاً گھوڑے یا ریل وغیرہ کے ذریعے 3 دن سے کم میں طے کرے تب بھی وہ مسافر سمجھا جائے گا، اسے بھی سفر میں قصر نماز پڑھنی چاہیے۔ مدت قصر، مسافر کو اس وقت تک قصر کرنی چاہیے جب تک کہ اپنے وطن اصلی نہ پہنچ جائے یا کسی مقام پر کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کا قصد نہ کرے۔ جب تک کہ اپنے وطن اصلی نہ پہنچ جائے یا کسی مقام پر کم سے کم 15 دن ٹھہرنے کا قصد نہ کرے، بشرطے کہ وہ مقام ٹھہرنے کے لائق ہو۔ اگر کوئی آدمی دریا میں ٹھہرنے کی نیت کرے یا دارالحرب یعنی جہاں جنگ ہے اس میں یا اسی طرح جنگل میں تو اس نیت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ ہاں خانہ بدوش لوگ اگر جنگل میں بھی 15 دن ٹھہرنے کی نیت کریں تو یہ نیت صحیح ہوگی، اس لیے کہ وہ جنگلوں میں ہی رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 198۔ اگر کوئی آدمی اس مقدار مسافت کو قطع کرنے سے قبل کہ جس کا سفر میں اعتبار کیا گیا ہے کسی مقام پر ٹھہرنے کی یا اپنے وطن لوٹ جانے کی نیت کرے تو وہ مقیم ہو جائے گا، اگرچہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہو۔ اب یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے سفر کے ارادے کو ختم کر دیا ہے۔ قصر کے کچھ مسائل۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل صورتوں میں اگر کوئی مسافت سفر پوری کرنے کے بعد 15 دن سے بھی زیادہ ٹھہر جائے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور اس پر قصر کرنا واجب رہے گا۔ الف، 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو مگر کسی وجہ سے بلا قصد یعنی بلا ارادہ اور زیادہ ٹھہرنے کا اتفاق ہو جائے۔ بے، کچھ نیت ہی نہ کی ہو بلکہ امروز فردہ یعنی آج کل میں اس کا ارادہ وہاں سے چلے جانے کا ہو مگر وہ اسی پس و پیش میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہر جائے۔ جیم، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام قابل سکونت نہ ہو۔ دال، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام پر بشرطے کہ ان دونوں مقامات میں
اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کی اذان کی آواز دوسرے مقام میں نہ جا سکتی ہو۔ مثلا 10 روز مکہ معظمہ میں رہنے کا ارادہ کرے اور 5 روز منی میں، مکہ سے منی 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور اگر رات کو تو ایک مقام میں رہنے کی نیت کرے اور دن کو دوسرے مقام پر، تو جس موضع یعنی جس جگہ پہ رہ رہے اس میں رات ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گا، یعنی رہنے کی جگہ ہو جائے گی، وہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگی۔ اب دوسرا مقام جہاں وہ دن کو رہتا ہے، اگر اس پہلے مقام سے سفر کی مسافت پر ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہو جائے گا، ورنہ مقیم رہے گا۔ اور اگر ایک مقام دوسرے مقام سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جا سکتی ہے، تو وہ دونوں مقام ایک ہی سمجھے جائیں گے اور دونوں جگہ 15 دن ٹھہرنے کے ارادے سے مقیم ہو جائے گا۔ نمبر 2، مقیم کی ابتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے، خواہ ادائے نماز ہو یا قضا۔ مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لے اور اس میں قرت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہے اور قاعدہ اولیٰ اس مقتدی پر بھی فرض ہوگا۔ مسافر امام کے لیے مستحب ہے، صفحہ نمبر 199 یعنی 199، کہ سلام پھیرنے کے مسافر امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد مقتدیوں کو اپنے مسافر ہونے کی اطلاع یہ کہہ کر دے دے کہ میں مسافر ہوں، مقتدی اپنی نماز پوری کر لیں۔ مسافر بھی مقیم کی ابتدا کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر، وقت کے بعد نہیں، اس لیے کہ مسافر جب مقیم کی ابتدا کرے گا تو امام کی اتباع میں 4 رکعت یہ بھی پڑھے گا اور امام کا قاعدہ اولیٰ نفل ہوگا، اور اس کا فرض امام کی تحریمہ قاعدہ اولیٰ کے نفل ہونے کے ساتھ ہوگی، اور مسافر مقتدی کی اس کی فرضیت کے ساتھ بس فرض نماز پڑھنے والے کی ابتدا نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی، اور یہ درست نہیں۔ مسافر فجر کی سنتوں کو ترک نہ کرے اور مغرب کی سنت کو بھی ترک کرنا بہتر نہیں ہے، اور باقی اور سنتوں کے ترک کا اختیار ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر چل رہا ہو اور اطمینان نہ ہو تو نہ پڑھے اور نہ پڑھ لے۔ مدت اقامت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت سفر میں کسی جگہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے، بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اگر کوئی آدمی 15 دن یا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو قصر نماز پڑھے، بلکہ اگر وہ اقامت کی نیت نہ کرے اور آج کل میں وہاں سے روانہ ہونے کا ارادہ کرتا رہے اور اس طرح بلا قصد ارادہ اس کے قیام کا سلسلہ سالوں تک بھی دراز ہو جائے، تب بھی وہ قصر نماز پڑھتا رہے گا۔ لہٰذا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسئلہ جلیل القدر صحابہ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت امام محمد نے کتاب آثار میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آذربائیجان میں 6 مہینے اس طرح ٹھہرے رہے کہ آج کل میں وہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے رہے، مگر بلا قصد اور ارادہ ان کا قیام اس قدر طویل ہو گیا، چنانچہ وہ اس مدت میں برابر قصر نماز پڑھتے رہے۔ اسی موقع پر دیگر صحابہ بھی ان کے ہمراہ تھے، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مروان کے بیٹے عبد الملک کے ہمراہ شام میں 2 مہینے تک بلا قصد و ارادہ ٹھہرے رہے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ اس مسئلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جگہ علاوہ 2 دن آنے اور جانے کے 4 روز سے زیادہ قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے، وہ پوری نماز پڑھے۔ اسی طرح اقامت کی نیت کے بغیر امروز و فردا میں چلنے کا ارادہ کرتے کرتے بلا قصد و ارادہ وہ 18 دن سے زیادہ ٹھہر جائے تو تب بھی اس کے لیے قصر جائز نہیں ہوگا، پوری نماز پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں یہی معتمد اور صحیح قول ہے۔ صفحہ نمبر 200، سوال نمبر 4، مدرج ذیل حدیث کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ جواب، ان عبد الرحمن بن ابن قاسم عن ابی عن عائشہ قالت تلی بناتی اخیہ یتام فی حجر لہن حتی فلا تخرجوا من خلیہن الزقاء۔
ترجمہ حضرت عبد الرحمن بن قاسم روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کی یتیم بچیوں کی پرورش کرتی تھیں۔ ان یتیم بچیوں کا زیور تھا جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھیں۔ تشریح: عورتوں کے زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک یہ ہے کہ مطلقاً زیور میں زکوٰۃ واجب ہے جبکہ وہ حد نصاب کو پہنچتا ہو۔ حضرت امام شافعی کا پہلا قول بھی یہی ہے۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ان زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جن کا استعمال مباح ہے، یعنی جائز ہے، لہٰذا جن زیورات کا استعمال حرام ہے ان حضرات کے نزدیک بھی ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی کا آخری قول بھی یہی ہے۔ حضرت امام اعظم کے مسلک کی دلیل بھی یہی حدیث ہے جس سے مطلقاً زیورات میں زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد مکرم سے اور وہ اپنے جد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن دو عورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کڑوں کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے 2 کڑے پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس سونے کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ اس حدیث کو اسی طرح مسنی بن صبا نے عمرو بن شعیب سے نقل کیا، اور مسنی بن صبا نیز ابن الہیحہ جو اس حدیث کے ایک دوسرے راوی ہیں، دونوں روایت حدیث کے بارے میں ضعیف شمار کی جاتے ہیں، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ صفحہ نمبر 201۔ امام ترمذی کا یہ کہنا ہے کہ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ احادیث کی دوسری کتابوں میں اس مسئلہ سے متعلق صحیح حدیثیں منقول ہیں جنہیں ملا علی قاری نے بھی مرقات میں نقل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں کہ میں سونے کا وضع جو ایک زیور کا نام ہے پہنا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کا شمار بھی جمع کرنے میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اتنی مقدار میں ہو کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، یعنی حد نصاب کو پہنچتی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کا شمار کرنے میں نہیں ہوتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم نے مال جمع کرنے کے بارے میں جو وعید بیان فرمائی ہے کہ آیت والذین یکنزون الذھب والفضہ، یعنی یہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب سے آگاہ کر دیجیے۔ تو کیا سونے کا میرا یہ زیور بھی اس وعید میں داخل ہے؟ اس کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ جو مال بقدر نصاب ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ مال اس وعید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم تو دردناک عذاب کی خبر اس مال کے مالک کے بارے میں دے رہا ہے جسے بغیر زکوٰۃ دیے جمع کیا جائے۔ سوال نمبر 5 مدرج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فقدر له قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اسی طرح روزہ اس وقت ختم نہ کرو جب تک عید کا چاند نہ دیکھ لو، لہٰذا 30ویں شب یعنی 29ویں تاریخ کو اگر گرد و غبار اور ابر یعنی بادل وغیرہ یا کسی اور سبب سے چاند نظر نہ آئے تو اس کا اعتبار کرو، یعنی اس مہینے کو 30 دن کا سمجھ لو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ صفحہ نمبر 202۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو یا معتبر شہادت اور معتبر ذرائع سے جب تک رؤیت ہلال ثابت نہ ہو جائے، یعنی چاند کا دیکھنا ثابت نہ ہو جائے تو روزہ رکھو اور روزہ ختم کر کے عید مناؤ۔
مہینہ کبھی 29 رات کا بھی ہوتا ہے سے دراصل اس بات کی ترغیب دلانا مقصود ہے کہ 30ویں شب یعنی 29 تاریخ کو چاند تلاش کیا جائے۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو لوگوں پر واجب کفایہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی 30 رات کا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو، اور اگر 29 تاریخ کو ابر یعنی بادل وغیرہ ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو، یعنی 30 دن کا مہینہ سمجھو۔ احادیث ہیں بخاری و مسلم سے۔ شک والے دن کا روزہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے شک والے دن کو روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حوالے ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کے۔ شعبان کی 30ویں شب یعنی 29 تاریخ کو بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا گیا، مگر ایک شخص نے چاند دیکھنے کی شہادت دی اور اس کی شہادت قبول نہیں کی گئی۔ اسی طرح وہ دو فاسق لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی اور ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ اس کی صبح جو دن ہوگا یعنی 30 تاریخ کو یوم الشک یعنی شک کا دن کہلائے گا، کیونکہ اس دن کے بارے میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہو اور یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ رمضان شروع نہ ہوا ہو، لہٰذا اس غیر یقینی صورت کی وجہ سے اسے شک کا دن کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر 29 تاریخ کو بادل وغیرہ نہ ہوں اور کوئی بھی شخص چاند نہ دیکھے تو 30 تاریخ کو یوم الشک نہ کہیں گے۔ اس حدیث میں اسی دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ شک والے دن کو رمضان یا کسی واجب کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اس دن نفل روزہ رکھنے کے بارے میں کچھ تفصیل ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص شعبان کی پہلی ہی تاریخ سے نفل روزہ رکھتا چلا رہا ہو یا 30 تاریخ اتفاق سے اس دن ہو جائے کہ جس میں کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو جس کی وضاحت پہلے ہی کی جا چکی ہے تو اس کے لیے اس دن روزہ رکھنا افضل ہوگا۔ اسی طرح شک والے دن کو روزہ رکھنا اس شخص کے لیے بھی افضل ہے جو شعبان کے آخری 3 دنوں میں روزے رکھتا ہو، صفحہ نمبر 203۔ اور اگر یہ صورتیں نہ ہوں تو پھر یوم الشک کا مسئلہ یہ ہے کہ خواص تو اس دن نفل کی نیت کے ساتھ روزہ رکھ لیں، اور عوام خواص یعنی حکمران اور عوام دوپہر تک کچھ کھائے پیے بغیر انتظار کریں۔ اگر چاند کی کوئی قابل قبول شہادت نہ آئے تو دوپہر کے بعد افطار کر لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا یہ معمول نقل کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات شعبان کی 29 تاریخ کو چاند تلاش کرتے، اگر چاند دیکھ لیتے یا معتبر شہادت کے ذریعے رویت حلال کا ثبوت ہو جاتا تو اگلے روز روزہ رکھتے، ورنہ بصورت دیگر ابر یعنی بادل وغیرہ سے مطلع صاف ہونے کی صورت میں روزہ نہ رکھتے۔ ہاں اگر مطلع صاف نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ صورت میں ان کا یہ روزہ نفل ہوتا تھا۔ شہادت ہلال یعنی چاند، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال لوگوں میں اعلان کرو کہ کل روزہ رکھیں۔ حوالے ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی سے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر شہادت دینے والا شخص ایسا ہو جس کے حالات لوگ نہ جانتے ہوں، یعنی اس کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو، تو رمضان کے چاند کے بارے میں اس کی شہادت معتبر اور قابل قبول ہوگی۔ نیز یہ کہ رمضان کے چاند کی گواہی دیتے ہوئے لفظ شہادت کا استعمال شرط نہیں ہے۔ رمضان کے چاند کی شہادت میں صرف ایک شخص کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، چنانچہ حنفی مسلک میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ حلال رمضان کی نئی رویت ایک عادل یا مستور الحال شخص کی شہادت سے ثابت ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ حلال رمضان کی شہادت میں لفظ شہادت کا استعمال شرط نہیں ہے، مگر ایک شخص کی گواہی اسی صورت میں معتبر ہوگی جبکہ موسم صاف ہو، ابر آلود نہ ہو۔ اگر عید کی چاند رات کو ابر وغیرہ ہو تو پھر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عادل
اور آزاد عورتوں کی شہادت ہی معتبر ہوگی۔ نیز یہ کہ اس موقع پر لفظ شہادت کا استعمال بھی شرط ہوگا۔ پھر موقع و محل کے پیش نظر شہادت کی صورت بھی بدلتی رہتی ہے۔ موسم صاف ہو تو جماعت کثیرہ یعنی بڑی لوگوں کی جماعت کی شہادت ضروری ہوگی۔ صفحہ نمبر 204۔ چاند دیکھنے کے بعد کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے: اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربک اللہ۔ ترجمہ: اللہ اکبر، اے اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ گزار، اور اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، جس پر تو راضی ہو۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ حلال رمضان۔ نمبر 1، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 29 تاریخ میں لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر نظر آ جائے تو روزہ رکھ لیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر لیں۔ پھر روزہ رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، عید کرو، اور اگر بادل یا گرد کی وجہ سے تمہیں چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 دن پورے کرو۔ یعنی اگر مطلع صاف ہو تو رمضان کا چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو، اور نہ عید کا چاند دیکھے بغیر افطار کرو، اور اگر مطلع صاف نہ ہو بلکہ گرد و غبار اور چاند نظر آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے کے بعد روزہ رکھنا شروع کرو۔ اور اگر وہ مہینہ رمضان کا ہو اور بادل یا گرد و غبار کی وجہ سے تمہیں چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر کے عید کرو، کیونکہ پہلے سے مہینہ ثابت تھا، اب اس کے ختم ہونے میں شک ہے، اور یہ شک چاند دیکھنے سے ختم ہوگا یا 30 دن پورے کرنے سے۔ اور اگر چاند نظر نہ آئے اور نہ 30 دن پورے ہوں تو وہی مہینہ باقی رہے گا۔ نمبر 2، اگر موسم صاف ہو یعنی بادل گرد و غبار نہ ہو تو چاند کے بارے میں جمع غفیر یعنی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی خبر ضروری ہے، اور اس جمع غفیر کی حوالے سے کئی اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اہل محلہ دیکھ لیں، دوسری بات یہ کہ کم از کم 50 آدمی دیکھ لیں، تیسری بات یہ کہ 100 آدمی دیکھ لیں، چوتھی بات یہ کہ ایک ہزاروں کی تعداد میں دیکھ لیں۔ تاہم صحیح یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد سے مراد لوگوں کی اتنی تعداد ہے جن کا جھوٹ پر متحد ہونا محال ہو، یعنی سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے ایک ٹائم پر، اور سارے جھوٹوں کا اتنے لوگ ہوں گے جن کا سب کو ایک ٹائم پر جھوٹ بولنا جن کا محال ہو، ناممکن ہو۔ نمبر 3، اور اگر مطلع صاف نہ ہو بلکہ آسمان پر بادل و گرد و غبار ہو تو رمضان شریف کے چاند میں ایک عاقل بالغ مسلمان کی گواہی کافی ہے۔ صفحہ نمبر 205۔ خواہ آزاد ہو یا غلام، اور دینی امر میں خبر واحد معتبر ہوتی ہے، جیسا کہ روایت حدیث میں خبر واحد معتبر ہوتی ہے۔ اسی لیے روایت حلال رمضان کی گواہی میں لفظ شہادت کہنا بھی شرط نہیں، یہاں تک کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں خبر دیتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو کافی ہے۔ اسی طرح حکم حاکم بھی شرط نہیں ہے، چنانچہ اگر حاکم کی روبرو اس کے سامنے کسی شخص نے روایت حلال رمضان کی گواہی دی اور اس کو کسی نے سن لیا تو سننے والے پر روزہ واجب ہوگا۔ حکم حاکم کی ضرورت نہ ہوگی بشرطیہ کہ گواہی دینے والا عادل ہو۔ عادل اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو اور صغیرہ گناہوں میں اصرار نہ کرتا ہو، نیز یہ کہ اس کی زندگی میں راست بازی ہو، دیانتداری ہو، صاف گوئی اور نیکوکاری کا پہلو غالب ہو، اور دنیا کی نظر میں قابل اعتماد ہو۔ یہ شرط لازمی ہے کہ دیانت میں فاسق کا قول مقبول نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ اور مستور الحال کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی۔ مستور الحال وہ شخص ہوتا ہے جس کا حال معلوم نہ ہو، یعنی جس کا حال چھپا ہو، مستور چھپا ہوا، کہ آیا پرہیزگار ہے یا فاسق۔ اور رمضان کا چاند دیکھنے میں ایک ہی عاقل بالغ اور عادل یا مستور الحال کی گواہی قبول کرنے کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے
کہ ایک اعرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 205 ہی جاری ہے۔ نمبر 4، ہلال رمضان کے سلسلہ میں جب امام نے ایک شخص کی گواہی قبول کر لی اور لوگوں نے گواہی کے دن سے روزے شروع کر کے پورے 30 دن روزے رکھ لیے اور 30 کی شام کو چاند نظر نہ آیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن بن زیاد کی روایت ہے حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ بغرض احتیاط لوگ افطار یعنی عید نہیں کریں، اور اس لیے بھی کہ افطار ایک گواہی سے ثابت نہیں ہوتا، اور یہاں اگر افطار کریں تو اسی بنیاد پر ہوگا کہ جس ایک کی گواہی پر شروع میں روزہ رکھا تھا۔ آج گویا وہی شخص شہادت دیتا ہے کہ 30 روزے پورے ہو گئے اور چاند نظر آ گیا، لیکن امام محمد سے روایت ہے کہ لوگ افطار کر لیں، کیونکہ افطار اگرچہ ایک کی گواہی پر ثابت نہیں ہوتا، لیکن جہاں افطار ایک گواہی پر نہیں بلکہ رمضان ثابت ہونے پر ہے۔ صفحہ نمبر 206۔ بائیں طور پر ایک کی گواہی پر رمضان شروع ہونے کا حکم ہو چکا تھا اور مہینہ 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا، لہٰذا 30 روزے پورے کر کے افطار کر لیں۔ ڈہر میں غایہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام محمد کا قول زیادہ صحیح ہے، لیکن علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اشبہ یعنی شبہ والا کہا ہے، کیونکہ ایک گواہ سے رمضان کا ثبوت بطریق احتیاط تھا، اور یہاں قطعی ادا پر وقوف ممکن ہے تو ظن کافی نہ ہوگا۔ غایہ الصحایہ جلد 5۔ نمبر 5، اگر تنہا ایک شخص نے رمضان کا چاند دیکھ کر گواہی دی اور اس کی گواہی مسترد ہو گئی تو خود اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سومو لے رؤیتہ ہی، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور اگر عید کا چاند تنہا دیکھا تو وہ احتیاطاً عید نہ کرے، خواہ مطلع صاف ہو یا نہ ہو، کیونکہ عبادت میں احتیاط واجب ہے۔ 6، اگر رمضان کو مطلع صاف یعنی موسم صاف نہ ہو بلکہ بادل یا گرد و غبار ہو تو عید کے چاند میں 2 آزاد مرد یا ایک آزاد مرد اور 2 عورتوں کی گواہی شرط ہے، کیونکہ اس سے حق العباد متعلق ہے اور وہ فطر ہے، تو یہ محض دینی امر نہیں رہا۔ دیگر حقوق
یہ مشابہ ہو گیا ہے بس جو چیزیں دیگر حقوق کے اسبات میں ضروری ہیں اور اس میں بھی ضروری ہوں گی، یعنی عدالت، حریت، عدد اور لفظ شہادت۔ رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے شرعی طریقہ کار: جب کسی علاقہ میں موسم صاف نہ ہو، یعنی آسمان پر بادل گرد و غبار ہو اور وہاں پر عید کا چاند عام نظر نہ آئے، تو چاند کے ثبوت کے لیے محققین علماء نے متزلزل طریقے بیان کیے ہیں۔ شہادت علی الرؤیت، یعنی کسی قاضی یا مفتی کے سامنے دو مسلمان عادل گواہوں میں سے ایک یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے عید کا چاند خود دیکھا ہے۔ 2. شہادت علی الشہادت، گواہی پر گواہی، یعنی جن لوگوں نے چاند دیکھا ہو وہ خود قاضی کے سامنے حاضر ہونے سے معذور ہوں، تو ہر گواہ کی گواہی پر 2 گواہ ہوں اور وہ گواہ قاضی یا مفتی کے سامنے یہ گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے فلاں رات فلاں جگہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، اور یہ الفاظ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے مجھے اپنی شہادت پر گواہ بنا ہے، اس لیے میں اس کی شہادت پر شہادت دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 207۔ نمبر 3، خبر مستفیض، یعنی جس علاقے میں چاند دیکھا گیا ہے وہاں سے متعدد جماعتیں آ کر یہ خبر دیں کہ اس علاقہ میں عید کا چاند فلاں رات دیکھا گیا ہے۔ خبر دینے والوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے چاند کی رؤیت کا ظن غالب ہو جائے۔ شہادت القضاء، یعنی 2 مسلمان یہ گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں قاضی نے شہادت یا خبر مستفیض کی بنیاد پر رؤیت حلال کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 5، کتاب القاضی الی القاضی، یعنی ایک قاضی دوسرے شہر کے قاضی کے نام خط لکھے کہ میرے سامنے اس مضمون پر شہادت شریعہ ہوئی، اور اس خط میں اپنا اور مکتوب علیہ کا پورا نام و نشان درج کرے، اور وہ خط 2 عادل گواہ اس قاضی کے پاس لا کر گواہی دیں کہ یہ خط آپ کے نام فلاں قاضی نے ہم کو دیا اور ہمیں گواہ کیا کہ یہ خط اس کا ہے۔ اب یہ قاضی اس گواہی پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ تار، ٹیلی فون یا خط کے ذریعے شہادت کا حکم۔ تار، ٹیلی فون یا خط کے ذریعے اگر کوئی شخص شہادت دے گا تو وہ شرعاً معتبر نہ ہوگی، کیونکہ گواہ کا گواہی دیتے وقت قاضی کی عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ قاضی اس پر جرا کر کے اس کے عادل، صادق یا فاسق ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے اعلان کا حکم، جب قاضی یا ہلال کمیٹی کسی شہادت کو معتبر سمجھ کر رؤیت ہلال کا فیصلہ کر رہے تو اس فیصلے کا ریڈیو یا ٹی وی کے ذریعہ ملک گیر اعلان کرنا جائز اور قابل عمل ہے، کیونکہ فقہاء کرام نے توپ کی گونجدار آواز اور قندیلوں کی روشنی کو ترک موجبہ میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ توپوں کے گولوں یا قندیلوں کی روشنی میں نہ کوئی عبارت ہے اور نہ کوئی نص ہے، بلکہ محض گڑگڑاہٹ اور روشنی ہے، بلکہ جبکہ ریڈیو ٹی وی پر اعلان کرنے والا اپنی آواز سے رؤیت ہلال کا اعلان کرتا ہے اور ٹی وی پر اعلان کرنے والا خود نمودار ہی ہوتا ہے، لہٰذا ریڈیو ٹی وی پر رؤیت ہلال کا اعلان بطریق اولیٰ جائز ہوگا، بشرطیہ کہ ریڈیو یا ٹی وی موجودہ پاکستانی ریڈیو ٹی وی کی طرح اس کا پابند ہو کہ چاند کے متعلق مختلف خبریں نشر نہ کریں گے، صرف وہی فیصلہ کریں گے جو اس شہر کے قاضی یا ہلال کمیٹی نے دیا ہو۔ ہلال کمیٹی کے اعلان کا طریقہ کار، حکومت پاکستان نے ہر بڑے شہر میں ایک زونل رؤیت ہلال کمیٹی بنائی ہے اور ایک مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بنائی ہے۔ جس شہر میں چاند کا اس بات شریک ہو جائے اس شہر کی ہلال کمیٹی چاند کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے اعلان سے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو مطلع کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 208۔ اور مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ریڈیو ٹی وی کے ذریعہ اس فیصلے کا اعلان پورے ملک میں نشر کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے کیونکہ رؤیت ہلال کا فیصلہ باقاعدہ ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں تک اس ثبوت کے پہنچنے کا ذریعہ ریڈیو ٹی وی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے قاضی یا رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کا صرف اعلان واجب العمل ہے، گواہوں کا روبرو ہونا لازمی نہیں ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار لوگوں کو ہلال رمضان میں شک ہو گیا اور ان کا ارادہ ہو گیا کہ تراویح پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، کہ اچانک ہرہ سے ایک اعرابی آیا اور اس نے چاند دیکھنے کی گواہی دی۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس نے چاند دیکھنے کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم دیا، بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ لوگ تراویح پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ثبوت کا مدار اعلان پر نہیں بلکہ اس حجت و دلیل پر ہے جس کی بنیاد پر حلال عید کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر وہ حجت اور دلیل قوی ہے جس سے غلبہ
زن حاصل ہو جاتا ہے تو حجت اور دلیل کی بنا پر عید کرنا صحیح ہے، خواہ اس اعلان کا ذریعہ کوئی زندہ انسان ہو یا کوئی مشعل جلائی جائے یا توپ داغ دی جائے یا ریڈیو ٹی وی پر اعلان کیا جائے۔ اختلاف مطالعے کا اعتبار، جب ایک شہر میں چاند نظر آ جائے اور دوسرے شہر میں چاند نظر نہ آئے تو دوسرے شہر میں پہلے شہر کی رؤیت ہلال مانی جائے گی یا نہیں؟ اس مسئلہ میں جواب اس کا یہ کہ اس مسئلہ میں مذاہب اربعہ یا اکثر فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر دو شہروں میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور جیسے مکہ، دہلی، بغداد اور کراچی بلکہ کم فاصلہ ہے، جیسے بغداد اور بصرہ، تو ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر میں طریق معجبہ شرعی سے ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر دوسرے شہروں کے مطالعہ میں زیادہ بعد اور فاصلہ ہو جس سے چاند کے طلوع ہونے میں ایک دن کا فرق آ جائے تو پھر ان میں اختلاف مطالعہ کا اعتبار کیا جائے گا اور ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر کے لیے معتبر نہ ہوگی۔ بعض علماء نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ ملکی وحدت اور تعدد پر شہروں کے قرب و بعد کا دار و مدار ہونا چاہیے، یعنی ایک ملک کے تمام شہر بہم متقارب یعنی قریب ہوں اور دو ملکوں کے شہر بہم متباعد ہوں یعنی دور ہیں۔ صفحہ نمبر 209، کیونکہ ایک ملک کے قاضی کا فیصلہ اسی ملک والوں پر حجت ہے جس کا وہ قاضی ہے، اسے ساری دنیا کے مسلمان ممالک کا قاضی نہیں بنایا گیا، لہذا اس کا فیصلہ باقی ممالک میں نافذ نہ ہوگا۔ اسی طرح فقہی مذاہب کے اختلاف کی وجہ سے بھی ایک ملک کے قاضی کی قضا دوسرے ملک میں نافذ نہ ہوگی۔ مثلاً ایک ملک کے قاضی کے نزدیک محدود فی القذف کی گواہی مردود ہے تو دوسرے ملک کے قاضی اس کے فیصلے کا پابند نہ ہوگا۔ اختلاف مطالعہ، حدیث سے استدلال۔ حضرت قریب بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام فضل بنت حارث نے انہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس ملک شام میں بھیجا۔ قریب فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا اور ان کا کام انجام کو پہنچایا اور شام ہی میں رمضان کا چاند نظر آیا اور میں نے جمعہ کی شب چاند دیکھا۔ پھر رمضان کے آخر میں مدینہ منورہ آیا، جب چاند کا تذکرہ چھڑا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کی، فرمایا کہ تم نے چاند کب دیکھا؟ میں نے بتایا کہ ہم نے جمعہ کی شب کو چاند دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے خود دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا تھا اور انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن ہم نے چاند ہفتہ کی رات دیکھا ہے اور ہم تو 30 روزے پورے کریں گے، یا ہم چاند دیکھ لیں۔ میں نے کہا کیا آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے رکھنے اور چاند دیکھنے کو کافی قرار نہیں دیتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 6، مدرج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح کریں۔ جواب، ان عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحل اہل المدینۃ من ذی الحلیفۃ ویحل اہل الشام من الجحفۃ ویحل اہل نجد من قرن۔ قال ابن عمر ویزعمون انہ قال ویحل اہل الیمن من یلملم۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ ذو الحلیفہ سے اور اہل شام جعفہ سے اور اہل نجد قرآن سے حرام باندھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن یلم سے احرام باندھیں۔ صفحہ نمبر 210۔ تشریح، مواقیت میقات کی جمع ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ میں جانے والے احرام باندھتے ہیں، اور مکہ مکرمہ جانے والے کے لیے وہاں سے بغیر احرام کے آگے بڑھنا منع ہے۔ ذو الحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے جنوب میں تقریباً 115 میل یعنی 188 کلومیٹر کے فاصلے پر اور رابغ سے چند میل جنوب میں واقع ہے۔ یہ قریش کی تجارتی شاہراہ کا ایک اسٹیشن رہ چکا ہے، اب غیر آباد ہے۔ یہ مقام شام و مصر کی طرف سے آنے والوں کے واسطے میقات ہیں۔ نجد اصل میں تو بلند زمین کو کہتے ہیں نجد، مگر
اصطلاحی طور پر جزیرۃ العرب کے ایک علاقے کا نام ہے جو مملکت سعودی عرب کا ایک حصہ ہے۔ اس علاقے کو نجد غالباً اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سطح سمندر سے یہ علاقہ اچھا خاصا بلند ہے۔ اس وقت جزیرۃ العرب کا سارا وسطی علاقہ جسے نجد کہا جاتا ہے، شمال میں بادیۃ الشام کے جنوبی سرے سے شروع ہو کر جنوب میں وادی الاواسریہ الربا الخال تک اور ارضائے احسا سے حجاز تک پھیلا ہوا ہے۔ حکومت سعودی عرب کا دارالسلطنت ریاض نجد ہی کے علاقے میں ہے۔ کرن المنازل یہ ایک پہاڑی ہے چونکہ اس سے تقریباً 30 جو مکہ سے تقریباً 30 میل یعنی 48 کلومیٹر جنوب میں تہامہ کی ایک پہاڑی ہے۔ یہ پہاڑی یمن سے مکہ آنے والے راستے پر واقع ہے۔ اس پہاڑی پر سے متصل سعدیہ نامی ایک بستی ہے، یمن کی طرف سے آنے والوں کی میقات ہے۔ ہندوستان سے جانے والے اس پہاڑی کے سامنے سے گزرتے ہیں، اس لیے ہندوستان والوں کے لیے بھی یہی میقات ہے۔ ان مواقیت کے علاوہ ایک میقات ذات عرق، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 60 میل یعنی 97 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرقی جانب عراق جانے والے راستے پر واقع ہے اور عراق کی طرف سے آنے والوں کے واسطے میقات ہے۔ حدیث کے الفاظ لمن قانا برید الحج والعمرہ، اور یہ احرام کی جگہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حج اور عمرہ کا ادا کریں۔ سے یہ ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص یعنی غیر ملکی حج عمرہ کے واسطے ارادے کے بغیر حج عمرہ کے ارادے کے بغیر میقات سے گزرے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے احرام باندھے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں کے مطابق مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، خواہ حج و عمرہ کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی غیر ملکی شخص مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہے تو خواہ وہ حج کے لیے جاتا ہو یا کسی اور فرض سے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کر جائے۔ احرام کے بغیر وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حنفی مسلک کی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ لا یجاوز حتی المیقات الا محرمہ، صفحہ نمبر 211۔ کوئی شخص مکہ میں داخل ہونے کے لیے میقات کے آگے بغیر احرام کے نہ بڑھے۔ یہ حدیث اس بارے میں مطلق ہے کہ اس میں حج و عمرہ کے ارادے کی قید نہیں ہے۔ پھر یہ کہ احرام اس مقدس و محترم مکان یعنی خانہ کعبہ مکرمہ کی یعنی کعبہ مکرمہ کی تعظیم و احترام کی غرض سے باندھا جاتا ہے۔ حج و عمرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، لہذا اس حکم کا تعلق جس طرح حج و عمرہ کرنے والے سے ہے، اسی طرح یہ حکم تاجر و سیاح وغیرہ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہاں جو لوگ میقات کے اندر ہیں ان کو اپنی حاجت کے لیے بغیر احرام مکہ میں داخل ہونا جائز ہے، کیونکہ ان کو بار بار مکہ مکرمہ میں آنا جانا پڑتا ہے۔ اس واسطے ان کے لیے ہر بار احرام کا واجب ہونا دقت و تکلیف سے خالی نہیں ہوگا۔ لہذا اس معاملے میں وہ اہل مکہ کے حکم میں داخل ہیں کہ جس طرح ان کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ کسی کام سے مکہ مکرمہ سے باہر نکلیں اور پھر مکہ میں داخل ہوں تو بغیر احرام چلے آئیں، اسی طرح میقات کے اندر والوں کو بھی احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ فمن خان دونہن، اور جو شخص ان مقامات کے اندر رہتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میقات کے اندر مگر حدود حرم سے باہر رہتے ہوں تو ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر سے تاحد حرم ہے، ان کو احرام باندھنے کے لیے میقات پر جانا ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ میقات کے قریب ہی کیوں نہ ہوں۔ جو لوگ خاص میقات میں ہی رہتے ہوں ان کے بارے میں اس حدیث میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان کا حکم بھی وہی ہے جو میقات کے اندر رہنے والوں کا ہے۔ وقضاء اور اسی طرح اس کا تعلق پہلے ہی جملے سے ہے کہ حل یعنی حدود حرم سے باہر سے موقعیت تک جو زمین ہے اس میں جو جہاں رہتا ہے وہیں سے احرام باندھے، یعنی میقات اور حد حرم کے درمیان جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے، چاہے وہ میقات کے بالکل قریب ہوں اور چاہے میقات سے کتنے ہی دور اور حد حرم کے کتنے ہی قریب ہوں۔ حتی اہل مکہ یحلون منہا کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ یعنی اہل حرم مکہ سے احرام باندھیں،
جو لوگ خاص مکہ شہر میں رہتے ہیں وہ تو خاص مکہ ہی سے احرام باندھیں گے، اور جو لوگ خاص مکہ شہر میں نہیں بلکہ شہر سے باہر مگر حدود حرم میں رہتے ہیں وہ حرم مکہ سے احرام باندھیں گے۔ صفحہ نمبر 212۔ حدیث کے آخری الفاظ سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ کے لیے احرام باندھنے کی جگہ مکہ ہے، خواہ احرام حج کے لیے خواہ عمرہ کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے والا حل کی طرف جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر حرم میں داخل ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے تنعیم جائیں جو حل میں ہے، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ اس حدیث کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہے، یعنی یہ حکم اہل مکہ کے لیے ہے کہ وہ جب حج کرنے کا ارادہ کریں تو احرام مکہ ہی سے باندھیں، اور اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر حل میں آ کر احرام باندھیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، اور یہ سلسلہ جاری ہے حل شدہ پرچہ جات 2007 سے 2011 تک کے۔ سوال نمبر 7 ہے، تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں اور سلسلے منکرین حدیث کے اعتراضات کا تحقیقی جائزہ لیں۔ جواب: آغاز حدیث: جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بر رسالت ہوئے اور آپ نے حکم الہی سے تبلیغ اسلام شروع کی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، تو اسی وقت سے یہ مسلمان ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ وہ ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کیا کرتے تھے۔ قرآن بتدریج نازل ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کا کسی فعل میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنا ہی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ تھا۔ اسی کا نام حدیث ہے، لہٰذا بعثت رسول کا زمانہ ہی آغاز حدیث کا زمانہ ہے۔ حدیث عہد رسالت میں آغاز اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے اس لیے روک دیا تھا کہ قرآن اور حدیث دونوں آپس میں مخلوط نہ ہو جائے، یعنی مکس نہ ہو جائیں، گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام میں قرآن اور غیر قرآن کا شعور پیدا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی۔ چنانچہ کتابت حدیث کی اجازت ملنے پر صحابہ کرام نے عہد رسالت میں حفاظت حدیث کا بیڑا اٹھایا، تاہم زیادہ تر حافظہ پر اعتماد کرتے رہے۔ تحریری ذخیرہ: عہد رسالت میں حدیث کے بے شمار حافظ تھے، تاہم بعض اصحاب نے حدیث کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ عہد رسالت میں حدیث کا جو تحریری ذخیرہ موجود تھا اس کی مختصر فہرست درج ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 213۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے 1000 حدیثیں صحیفہ صادقہ کے نام سے جمع کی۔ 2، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی احادیث لکھی۔ 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احادیث تحریر کر لی تھیں۔ 4، تحریری احکام اور معاہدات جو حدیبیہ اور فرامین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو بھیجے تھے۔ 5، سلاطین و عمراء کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوط۔ 6، فتح مکہ کے موقع پر دیا جانے والا خطبہ۔ 7، کتاب الصدقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر بن حزم والی بحرین کو لکھوائی تھی، جو بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آل حزم سے حاصل کر دی تھی۔ 8، عمر بن حزم کو جب حاکم یمن مقرر کیا گیا تو ایک تحریر لکھا دی تھی جس میں فرائض، صدقات، دیات، طلاق اور صلاۃ وغیرہ کے احکام شامل تھے۔ 9، عبداللہ بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نامہ مبارک تھا جس میں مردہ جانوروں کے احکام تھے۔ 10، ضحاک بن سفیان کے پاس رسول اللہ کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت تھی جس میں شور کی دیت کا حکم تھا۔ 11، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تحریر تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مدینہ بھی مکہ کی مثل حرم ہے۔ 12، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ حدیث تحریر کیا تھا۔ 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث کا ایک صحیفہ لکھا ہوا تھا۔ 14، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جس کا نام کتاب سعد بن عبادہ تھا۔ 15، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں لکھی تھیں۔ 16، سمرہ بن جندب نے بھی ایک نسخہ مرتب کیا تھا۔
صفحہ نمبر 214 17 پہ ہے۔ سعد بن ربی بن عمرو بن ابی زبیر انصاری نے حدیث جمع کی تھی۔ 18 عبداللہ بن ربیعہ بن مرثد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث جمع کی تھی۔ تدوین حدیث عہد صحابہ میں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات سے والہانہ شغف رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی فتاوا یعنی فتوے کی جمع فتاوا اقوال اور خطبات نہ صرف اپنے سینوں میں محفوظ رکھے بلکہ انہیں نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل کرنے کے لیے بھی کوشاں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارتقاء حدیث کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 200 سے زیادہ تھی، ان میں 28 عورتوں اور بچوں کے علاوہ جلیل القدر اصحاب مثلاً ابو موسیٰ شری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس وغیرہ شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم حدیث و فقہ کے لیے تمام ممالک مفتوحہ میں مدارس قائم کیے۔ کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں 4000 طلباء شریک ہوتے تھے۔ اکثر صحابی مساجد میں بھی حدیث بیان کرتے تھے، مثلاً کوفہ کی مسجد میں حضرت حذیفہ بن یمان کے حلقہ میں حدیث بیان کی جاتی تھی۔ حضرت ابو دردہ دمشق کی مسجد میں درس حدیث دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا درس حدیث مسجد نبوی میں قائم تھا۔ عہد صحابہ میں اشاعت حدیث کے 3 مراکز تھے، مکہ کے صدر مدرس حضرت عبداللہ بن عباس اور مدینہ کے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت تھے۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ خلافت راشدہ میں حدیث کا تحریری ذخیرہ۔ دور خلافت راشدہ میں حدیث پر مندرجہ ذیل تحریری کام ہو چکا تھا۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا جس میں 500 احادیث تھیں۔ 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوا تحریری شکل میں موجود تھے۔ 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یادداشتیں تحریر کی تھیں۔ 4، حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور خطوط جمع کیے تھے۔ 5، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں جمع کی تھیں۔ 6، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جو خطوط لکھے ان میں بکثرت احادیث موجود تھیں۔ صفحہ نمبر 215۔ 7، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث پر مشتمل کتاب الفرائض مرتب کی تھی۔ 8، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا تھا۔ 9، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث تحریر کی تھی۔ اور 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد حمام بن منبع نے ان کی روایت کردہ احادیث جمع کی تھی جو صحیفہ حمام بن منبع کے نام سے مشہور ہے۔ صفحہ نمبر 215 ہی جاری ہے۔ حدیث عہد تابعین نے صحابہ کرام سے حدیث سنی تھی، ان میں بکثرت حفاظ حدیث پیدا ہو گئے تھے۔ تابعین روایت حدیث میں بہت محتاط تھے۔ جب کوئی تابعی حدیث بیان کرتا تو پہلے سند بیان کرتا۔ عہد صحابہ میں کئی مدارس حدیث قائم ہو چکے تھے، مثلاً حضرت علی بن عاصم کی درسگاہ تھی جس میں 30,000 آدمی شریک ہوتے تھے۔ شیخ یزید بن ہارون کی درسگاہ تھی جس میں 70,000 طلباء حدیث لکھنے والے تھے۔ ابو مسلم کی درسگاہ بغداد میں تھی جس میں تقریباً 40,000 طلباء حدیث لکھنے والے تھے۔ شیخ سلمان بن حارث کی درسگاہ قصر خلافت کے قریب تھی جس میں خلفاء و امراء شریک ہوتے تھے، ان میں مامون الرشید خود حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ بغداد میں علامہ فریابی کی ایک درسگاہ تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں 70,000 آدمی شریک ہوتے تھے۔ ذخیرہ حدیث عہد تابعین میں ابن شہاب ظاہری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی۔ ابو الزناد نے حلال و حرام سے متعلق مسائل جمع کیے۔ امام ظاہری نے اس قدر احادیث جمع کی کہ ان کے تحریر کردہ مسودات کو کئی اونٹوں پر لاد کر کتب خانہ لایا گیا۔ مرویات حضرت ابن عباس کے کئی مجموعے تیار ہوئے۔ مروان بن حکم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں لکھائی۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو بردہ نے حدیث مرتب کی، یہ مجموعہ ابو بردہ ان موسیٰ کے نام سے مشہور ہوا، صفحہ نمبر 216۔ سعید بن جبیر نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فرمائش پر ایک تفسیر لکھی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بھی جمع کی۔ حمام بن منبع شاگرد ابو ہریرہ نے ایک مجموعہ حدیث تحریر کیا۔ بشیر بن نحیک تابعی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث تحریر کی۔ واہب تابعی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات تحریر کی۔ ابان نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات تحریر کی۔ عروہ بن زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر 2 کتابیں لکھی اور غزوہ بدر کا حال علیحدہ طور پر لکھ کر خلیفہ عبد الملک کو بھیجا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے تمام صوبوں کے گورنروں کو لکھا تھا کہ وہ احادیث جمع کریں اور مساجد میں درس حدیث جاری کروائیں۔ عہد تابعین میں احادیث تحریر کرنے کا کام زوروں پر رہا۔ تاریخ حدیث بیان کرنے والوں نے احادیث تحریر کرنے والوں کے کم از کم 40 نام گنوائے ہیں۔ عہد تدوین حدیث دور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تابعین کے دور تک لوگ احادیث تحریر کرتے رہے۔ اس دوران وضع حدیث کا فتنہ بھی برپا رہا، جس کے باعث علماء امت میں فروعی اختلافات پیدا ہو گئے اور احادیث کو شکی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ بعد میں آنے والے علماء کرام نے موضوع احادیث کی شناخت کی اصول مقرر کیے اور علم حدیث کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دی۔ پہلے ادوار میں حدیث کی باقاعدہ تدوین نہیں کی گئی تھی، اب تدوین حدیث کا دور آیا اور احادیث پر باقاعدہ کتب تالیف کی جانے لگی۔ اس دور تک احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا، اب ان احادیث کو اصول و فن کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا۔ سندوں کی ایسی جانچ ہوئی کہ باریک سے باریک سکم بھی بے نقاب کر دیا گیا۔ راویوں کی تحقیق کے لیے ان کے حالات جمع کیے گئے اور اسماء الرجال کا فن وجود میں آیا۔ اس سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ کون سا راوی قابل اعتبار ہے اور کون سا قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی اثناء میں حدیثوں کے ترک بڑھ گئے، بعض احادیث کی ایک 100 اسناد جمع ہو گئیں۔ ایسی حدیثوں کے متن میں کہیں فرق نظر آتا تو ان کا آسانی سے موازنہ و مقابلہ نہ ہو سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ علماء حدیث نے تحقیق و تنقید کے سائنٹیفک اصول وضع کیے اور تمام احادیث کو انہی اصولوں پر پرکھا جانے لگا۔ صفحہ نمبر 217۔ تدوین حدیث کے ابتدائی دور میں مندرجہ ذیل کام سر انجام دیا گیا۔ نمبر 1، احادیث نبوی کو آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے الگ کر دیا گیا۔ 2، قابل اعتماد روایات کے الگ مجموعے تیار کیے گئے۔ 3، علم حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین نے مختلف علوم کی بنیاد ڈالی۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ تدوین حدیث کے متعلق سب سے پہلی کتاب کس کی ہے۔ بعض لوگ عبد الملک بن عبدالعزیز بن جری کی کتاب کو پہلی تصنیف قرار دیتے ہیں اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے ربی بن سبی نے بصرہ میں کتاب حدیث کی تصنیف و تبویب کی تھی۔ انہی دنوں سعید بن عروبہ نے بھی ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ بہرحال ان سب مصنفین میں حضرت امام مالک کا نام نمایاں ہے، جن کی احادیث پر مشتمل کتاب آج بھی موجود ہے۔ اس عہد میں مندرجہ ذیل مصنفین قطب حدیث سامنے آئے۔ نمبر 1، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا لکھی، یعنی موطا امام مالک۔ 2، سعید بن عروبہ متوفی 1569۔ 3، معمر بن راشد یمنی متوفی 153 ہجری۔ خالد یمنی۔ ربی بن سبی متوفی 160۔ ابو عمرو عبد الرحمن متوفی 157 ہجری۔ ابو عبداللہ سفیان بن سعید سوری متوفی 161 ہجری۔ ابو سلمہ حماد بن سلمہ 167 ہجری۔ عبداللہ بن مبارک متوفی 181 ہجری۔ حیثم بن بشیر واسطی متوفی 198 ہجری اور 11، سفیان بن عینیہ متوفی 198 ہجری۔ دور تدوین حدیث دراصل خلافت بنو عباسی سے شروع ہوتا ہے۔ اسی دور میں فن حدیث نے ارتقائی منازل طے کی۔ صفحہ نمبر 218۔ اس عہد میں بے شمار محدث پیدا ہوئے اور جن کی تصانیف کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ ان کتب میں 6 کتابوں نے بہت مقبولیت حاصل کی اور انہیں ہر دور کے علماء نے مستند قرار دیا۔ ان کتابوں میں صحاح 6 کا نام دیا جاتا ہے، جن میں مندرجہ ذیل کتب شامل ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری از امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 156 ہجری۔
صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج نیشاپوری متوفی 261 ہجری۔ سنن ابن ماجہ از ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی متوفی 272 ہجری۔ سنن ابی داود از سلیمان بن اشد سجستانی متوفی 272 ہجری 276 ہجری۔ جامع ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ سنن نسائی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی متوفی 303 ہجری۔ یاد رہے کہ صحاح ستہ کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ جب کتب حدیث باقاعدہ مدون اور مرتب ہونے لگی تو ان کے مجموعہ جات کو مدر ذیل قسم کے نام دیے گئے۔ نمبر 1 مسند، 2 معجم، 3 مستدرک، 4 اربعین، 5 مستخرج، 6 جامع، 7 صحیح، 8 عمالی۔ سائستہ کے علاوہ مدر ذیل کتب و حدیث کو بھی نمایاں مقام حاصل ہے۔ نمبر 1 موطا امام مالک، 2 کتاب الزہد و رقاق شیخ عبداللہ مبارک، 3 کتاب الخراج امام ابو یوسف، 4 مسند موسیٰ کاظم از امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق، 5 مسند امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل سنن دارمی از امام دارمی۔ ارتقاء حدیث کی تاریخ بیان کرنے کے لیے مورخین نے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ مثلا سلف صالحین نے تاریخ حدیث کو قرون ثلاثہ میں تقسیم کیا ہے۔ قرن اول بعثت نبی سے 110 ہجری تک یہ عہد رسالت و عہد صحابہ کہلاتا ہے۔ قرن دوم 116 سے 170 ہجری تک یہ عہد تعبید کہلاتا ہے۔ قرن سوم 171 عیسوی سے 240 171 ہجری سے 220 ہجری تک یہ عہد دبا تعبیلین کہلاتا ہے۔ بعضوں نے یہ اصول رکھا ہے کہ قرون دوم کے شروع ہونے یعنی 170 ہجری تک جن کی وفات ہوئی وہ قرون اول کے رجال تھے، اور 220 ہجری تک قرون دوم کے رجال تھے، اور 260 ہجری قرون سوم کے رجال تھے۔ صفحہ نمبر 219۔ بعضوں نے اس کے بعد آنے والے عہد اختلافی یعنی 310 ہجری کا نام دیا ہے۔ بعضوں نے ان ادوار کی تقسیم یوں کی ہے: پہلا دور عہد رسالت، دوسرا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلی صدی ہجری کے خاتمہ تک، تیسرا دور 101 ہجری سے 150 ہجری تک، چوتھا دور 151 ہجری سے 450 ہجری تک، فن حدیث کی تکمیل کا دور۔ منکرین حدیث کے اعتراضات کا تحقیقی انداز میں جائزہ۔ منکرین حدیث کے اعتراضات کا تحقیقی انداز میں جائزہ۔ فتنہ انکار حدیث۔ منکرین حدیث کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ مسلمان لوگ جو حدیث نبوی کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی موجودگی میں کسی دوسری چیز یعنی حدیث کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ 2 وہ غیر مسلم لوگ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ علماء نے ہر دور میں ان دونوں گروہوں کی اعتراضات کا مدلل جواب دیا ہے۔ ذیل میں ان دونوں گروہوں کے اعتراضات کے جوابات درج کیے جاتے ہیں۔ مسلم منکرین حدیث کے اعتراضات اور جوابات۔ نمبر 1 کتاب حدیث سے متعلق اعتراض۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبوا انی غیر القرآن ومن کتبہ فلیمحِ، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو اور اگر کسی نے لکھا تو مٹا دیں۔ تو اس فرمان کی روشنی میں حدیث لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ جواب۔ اس اعتراض کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے حالات میں جلد تبدیلی واقع ہو رہی تھی۔ قرآن مجید بتدریج نازل ہو رہا تھا، اس لیے حضور کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص غلطی سے حدیث کے جملوں کو آیت وہ قرآن کا جز سمجھ لے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کر دیا تھا۔ لیکن جب اسلام کثرت سے شائع ہو گیا
قرآن کریم کے بہت سے حافظ پیدا ہو گئے تو مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام ہو گیا اور اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم ہو گیا تو یہ خدشہ نہ رہا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے فرمایا، جو کچھ سنا کرو لکھ لیا کرو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک انصاری نے عرض کیا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے مگر یاد نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو، یعنی لکھا کرو، صفحہ نمبر 220۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم حدیث کی اجازت بھی دی ہے۔ چنانچہ خذو ما حدثکم، ہماری حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھو، ہماری حدیث سیکھو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، احفظوا واخبروا ببہ من ورائکم، جو کچھ سنا ہے اس کی حفاظت کرو اور دوسروں کو سنا دو۔ قرآن کافی ہے۔ منکرین حدیث کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں تمام امور پر روشنی ڈال دی گئی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس لیے احکام دین سمجھنے کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جواب، اس اعتراض کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے بعض احکام کو سرات کے ساتھ بیان کیا اور بعض احکام کی وضاحت نہیں کی، اس لیے جن احکام کی وضاحت قرآن میں موجود نہیں ہے انہیں سمجھنے کے لیے حدیث نبوی کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم میں نماز، زکوٰۃ، حج اور حلال و حرام سے متعلقہ احکام کی وضاحت نہیں کی گئی۔ ان احکام کو سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے حدیث ہی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن فہمی اور احکام قرآن پر صحیح عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت مسلم ہے۔ 3 حدیث کے حوالہ سے حدیث کا انکار۔ منکرین حدیث مدرج ذیل حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کروں اسے قرآن پر رکھو، اسے قرآن پر پرکھو، اگر وہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو میرا قول وہی ہے، اگر اس کے خلاف ہو تو میرا قول نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی آخر کیسے کر سکتا ہوں جب کہ اسی کے ذریعے سے خدا نے مجھے ہدایت دی ہے۔ جواب نمبر 1، منکرین حدیث نے جس حدیث سے استدلال پکڑا ہے اس کے بارے میں علماء حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے جسے زنادقہ اور خوارج نے وضع کیا ہے، چنانچہ حدیث سے ثابت ہی نہیں تو اعتراض کیسا؟ 2، اگر یہ حدیث موضوع نہ بھی ہو تو اس میں حدیث کی کون سی مخالفت کی گئی ہے؟ حدیث قرآن مجید کے مطابق ہی تو ہے، کوئی حدیث بھی قرآن سے متصادم نہیں۔ اہل سنت حضرات پہلے قرآن پر عمل کرتے ہیں، اگر قرآن میں کسی بات کی وضاحت نہ ہو تو وہ حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 221۔ قرآن میں جس بات کی وضاحت نہیں ہو تو حدیث اس بات کی وضاحت عین مزاج قرآن کے مطابق کرتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی غیر مطلوب کے ذریعے وضاحت فرمائی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی خواہش سے امور دین نہیں بولتا بلکہ وحی سے کہتا ہے۔ اگر منکرین حدیث قرآن کریم کی مدرج ذیل دلیل پر غور کر لے تو ان کے لیے کافی ہے۔ سنن دارمی کی ایک روایت یوں ہے، قال جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما انزل علیہ القرآن، جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل کرتے تھے اسی طرح حدیث نازل کرتے تھے۔ نمبر 4، وحی غیر مطلوب پر اعتراض۔ منکرین حدیث کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے وحی کی روح سے کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو اپنی طرف سے بھیجی ہوئی ایک قسم کی وحی پر تسلی نہ تھی، چنانچہ دوسری قسم کی وحی کا نزول شروع ہو گیا، یہ دو رنگی ہے۔ جواب، اس اعتراض کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ آپ تو دو رنگی پر ہی حیران ہیں، مگر آنکھیں کھول کر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کتاب سہ رنگی وحی کا ذکر کرتی ہے، جبکہ صرف ایک رنگ کی وحی قرآن میں جمع کی گئی، جیسے کہ سورہ الشورى کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيدا ومن ورائه حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ یہاں نہ زیر ہیں نہ زبر ہیں اس کتاب میں، کسی آیت کے اوپر اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔
ترجمہ: کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے مگر وحی کے طریقہ پر، یا پردے کے پیچھے سے، یا اس طرح کے ایک پیغامبر بھیجے اور وہ اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہو۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بشر پر احکام و ہدایات نازل ہونے کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک براہ راست وحی، دوسری پردے کے پیچھے سے کلام، اور تیسری اللہ کے پیغامبر کے ذریعے وحی قرآن مجید میں جو وحیاں جمع کی گئی ہیں وہ ان میں سے صرف تیسری قسم کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم صرف ایک قسم کی وحیوں پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات کی باقی 2 صورتیں جن کا ذکر سورہ شورى میں آیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اب قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان صورتوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ وہ آیت اس طرح: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ زبر پیش زیر اس میں کوئی آیات کے اوپر نہیں دیے گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا بیشی معاف فرمائے۔ اور ترجمہ میں نے اس کا پڑھ دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم صرف ایک قسم کی وحیوں پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات کی باقی 2 صورتیں جن کا ذکر سورہ شورى میں آیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اب قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان صورتوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ غیر مسلموں کے حدیث پر اعتراضات۔ نمبر 1، سر ولیم میور نے اسلام پر اعتراضات کرنے کے علاوہ حدیث پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں جب مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جنگ تھا، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پرجوش گفتگو کا مضمون سوائے اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے اور کیا ہو سکتا تھا جو اس فاتح قوم کے وجود میں آنے کا باعث ہوا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی گفتگو زیادہ انہی کے متعلق ہوتی تھی۔ یہ وہ مواد تھا جس سے حدیث نے خوب ترقی کی۔ یہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سبق کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، ظاہر ابواب کے اندر یہ چیز تھی، لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حل شدہ پرچہ جات ہیں 2007 سے 2011 تک۔ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی دوبارہ ریویژن بھی ہو جائے گی، ریپیٹ بھی ہو جائیں گی چیزیں، دوبارہ آپ کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو یہ پرچے کو جو پرچے دیے گئے ہیں 2007 سے 11 تک حل شدہ پرچے، آپ کو حل کر کے یہاں پرچہ بتایا گیا ہے، صرف سوال نہیں بتایا گیا بلکہ حل کر کے پرچہ بتایا گیا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ دوبارہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں سے زیادہ آپ کو چیزیں زیادہ ذہن نشین ہو جائیں گی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والے اصحاب زیادہ تر جنگوں میں شریک نہیں ہوئے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کی روایت حدیث میں مشہور ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، وہ رسول اللہ کے اقوال اور افعال بیان کرتے تھے، دل سے نہیں کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 222 ہی جاری ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر اسپرنگر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن اصول و قواعد کی پابندی انہوں نے یعنی امام بخاری نے کی ان پر تنقید کا نام جسبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ راویوں کا سلسلہ پورا ہے یعنی منقطع نہیں ہوا، اور ان راویوں کے چال چلن کو دیکھ لیتے تھے۔ ایک قاعدہ انہوں نے یہ بھی مقرر کیا ہوا تھا کہ جو حدیث ان کے اپنے متعصبانہ خیالات کے مطابق نہ ہو اس سے رد کر دیتے تھے۔ اس لیے ان کے کسی حدیث کو رد کرنے کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ کوئی حدیث واقعی ناقابل وثوق یعنی ناقابل اعتبار ہے، مگر اس کی ان کی جامع دوسری مسندوں میں یہ امتیاز ضرور رکھتی ہے۔ یہ وہ کسی خاص مذہب کے پیروکار نہ تھے بلکہ صرف حدیثوں کی فرضی صحت اور راویوں کی راست بازی وغیرہ پر ہی سارا دار و مدار رکھتے تھے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ڈاکٹر اسپرنگر نے صرف شرائط بخاری کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی ہے، اسے اصول حدیث سے واقفیت نہیں، اس لیے کہہ دیا کہ امام بخاری صرف روایت کے پابند تھے، اور دوسری درایت کے اصول قرآن و حدیث و تعامل صحابہ میں موجود ہیں، ان سے بھی محدث اور ائمہ کام لیتے تھے، ان کے گھڑنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ اصول روایت ہر محدث کو اپنے لیے مقرر کرنا پڑتے تھے کہ وہ کن قواعد و ضوابط کے مطابق اپنی ذات تک پہنچنے والے سلسلے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہے۔ رسول میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام بخاری کے اصول اور امام مسلم کے اصول مختلف ہیں، ان کا دار و مدار اور محدث کے اطمینان پر ہے کہ وہ کس قوم کے اشخاص کو اور کس قوم کی کس قسم کی روایات کو صحیح تسلیم کرتا ہے۔ اس لیے ہر امام اور محدث کو اپنی ذات تک پہنچنے والے سلسلہ کی درستگی کی فکر ہوتی ہے اور ان کو ظاہر کرتا ہے تاکہ دوسروں کو رائے قائم کرنے کا موقع ملے ہے۔
اور یہ ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کو دوسروں کو رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ اصول درایت قطعی اور پختہ ہیں، ان کو دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ان کا کیا ذکر کہ وہ پہلے ہی سے مقرر شدہ ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا قصد نہیں کیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود ظاہر کر دیا ہے کہ میں نے بہت سی حدیث چھوڑ دی ہیں، صفحہ نمبر 223۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متعصب نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی پسند کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ انہوں نے اصول احادیث کو پرکھنے کے لیے پیش نظر رکھے تھے۔ ان اصولوں کی بنیاد وہم یا تحسب پر نہیں تھی۔ ڈاکٹر سپرنگر کا یہ کہنا کہ امام بخاری کسی مذہب کے پیرو نہ تھے بالکل غلط ہے۔ وہ شافعی المذہب تھے۔ اگر وہ کسی کے مقلد نہ بھی ہوتے تو اس سے معترضین کو کیا تقویت ملتی؟ بہت سے محدث خود مجتہد تھے اور صاحب مذہب ہوئے ہیں، یعنی کسی نہ کسی مسلک سے ان کا تعلق تھا۔ راویوں کی راست بازی کی جانچ کے طریقہ کو فرضی قرار دینا بذات خود ایک تعصب ہے جو معترضین کی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ تحقیق میں سختی کرنے کو تعصب نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 1، مسٹر میور نے اعتراض کیا کہ محدثین نے ایسی سختی سے کام لیا کہ انہوں نے 99% حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا۔ جواب 99%، اس کا جواب یہ ہے کہ 99% حدیثوں کو چھوڑنے کا مطلب میور نہیں سمجھ سکے۔ اول تو ایسا نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہو تو چھوڑی ہوئی تمام حدیثوں کو کسی محدث نے غلط نہیں کہا۔ امام بخاری نے صاف کہا ہے کہ میں نے بہت سی حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ ہر مصنف نے اپنی تصنیف کی ضرورت کے موافق حدیثیں لی ہیں۔ ایک صورت 99% حدیثوں کو چھوڑنے کی یہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ ایک حدیث اگر 10 راویوں کے بدلنے سے بدل جاتی ہے تو ان اسناد میں سے محدث جس سند کو قوی سمجھتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثلا انما الاعمال بالنیات اگر کسی کو 10 راویوں سے پہنچی ہے یہ والی حدیث، ان میں سے 2 قوی اور 8 ضعیف تھے تو اس نے یہ 2 سندیں اختیار کر لی اور باقی کو ترک کر دیا، تو کہا جائے گا کہ 10 حدیثوں میں سے 2 حدیثیں قبول کر لی گئی ہیں۔ حدیثوں کا شمار باعتبار روایت ہے، متن پر نہیں۔ امام بخاری کی 3 لاکھ حدیثوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اصل متن کی تعداد کیا ہوگی۔ باقی حدیثیں سب قسم کی تھیں، صحیح، ضعیف اور موضوع وغیرہ، ان میں سے کچھ کا اختیار کرنا اور کچھ کا چھوڑ دینا تعصب نہیں ہے اور نہ ہی خلاف انصاف بات ہے۔ سوال نمبر 8، یہ پرچے کا سوال نمبر 8 ہے، حل شدہ جو پرچے جات ہیں۔ حجیت حدیث سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دے کر واضح کریں۔ صفحہ نمبر 224۔ جواب، حجیت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا لازم ہے۔ کسی بات کی حیثیت و اہمیت اس بات کے کرنے والے کی شخصیت و مقام کے لحاظ سے متعین کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ حدیث جس کی جانب منسوب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے۔ نمبر 1، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ واطیعوا اللہ، دوسری جگہ آتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ آتا ہے واطیعوا اللہ ورسولہ، یہ سورہ انفال میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، سورہ آل عمران میں آتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مطالعہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1، مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا لازم ہے۔ 2، اطاعت رسول دین کا حصہ ہے، اس سے انکار کرنا مستوجب کفر ہے۔ 3، اطاعت رسول اطاعت الہی ہے۔ حدیث کے بارے میں بھی مندرجہ ذیل باتیں یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، حدیث اس مقدس ہستی کے کلام کا مفہوم ہے جس کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ نمبر 2، حدیث اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ارشادات کا مجموعہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا گیا۔ صفحہ نمبر 224 ہی جاری ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کے ارشادات وحی ربانی ہوتے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ،
3 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مقدس فیصلوں کا نام ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مقدس فیصلوں کا نام ہے جن پر عمل کیے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ 4 حدیث دین و ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے جسے ذات خدا نے اپنی محبت کی علامت قرار دیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محمد کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری تابعداری کرو۔ صفحہ نمبر 225۔ نمبر 5 حدیث پاک اسلام کی بنیادی تعلیم ہے جس پر اہل سنت، صحابہ، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ 6 حدیث پاک قرآن حکیم کی تفسیر ہے جس کے بغیر قرآن کی تفہیم ناممکن ہے۔ حدیث قرآن حکیم کی وہ تفسیر ہے جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود خدا بند قدوس نے دی اور بہت تفصیل سے ذہن نشین کرائی۔ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن حکیم اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کے درمیان ہماری مشیت یعنی حکم کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق حکم صادر فرمائے۔ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات چونکہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ حدیث فہمی کے بغیر قرآن فہمی یعنی قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ مثلا درجہ ذیل امور کی تشریح صرف حدیث ہی سے ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو۔ قرآن میں نامزد ادا کرنے کا طریقہ قیام، رکوع، قرآن میں نماز ادا کرنے کا طریقہ قیام، رکوع اور سجود وغیرہ کی ترتیب و رکعات کی تعداد بیان کی گئی۔ ان سب باتوں میں ہمیں حدیث نبوی ہی سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئیں۔ 2 قرآن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا مگر زکوٰۃ کی مقدار یعنی نصاب متعین نہیں کیا گیا اور نہ ہی بتایا گیا کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں تمام احکامات حدیث نبوی ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ 3 قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا اور کس قدر ہاتھ کاٹا جائے۔ اس امر کی تشریح حدیث میں کی گئی ہے۔ 4 قرآن مجید میں حلال و حرام اشیاء کے بارے میں ایک اصول بتا دیا ہے کہ طیب چیزیں یعنی پاک چیزیں حلال ہیں اور غیر طیب یعنی ناپاک چیزیں حرام ہیں۔ صفحہ نمبر 226۔ چند مثالیں بھی بتا دیں اور مزید وضاحت رسول اللہ پر چھوڑ دی گئی ہے۔ چنانچہ حلال و حرام کی وضاحت حدیثی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ 5 قرآن کریم میں اہل استطاعت کے لیے حج فرض کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے۔ حج کے احکام کیا ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب صرف حدیث نبوی ہی سے ملتا ہے۔ حجیت حدیث نگاہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قرآن اور اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ویسی ہی ایک اور چیز یعنی قرآن کے علاوہ یہ دوسری چیز کیا ہے؟ اسے وحی مطلوع کہہ لیجئے، سنت کا نام دے لیجئے یا حدیث کے نام سے موسوم کر لیجئے، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی۔ 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ 3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث ملتی ہے۔ حجیت حدیث صحابہ کی نگاہ میں صحابہ کرام حدیث رسول کو دین کا ایک اہم ماخذ تصور کرتے رہیں۔ ان کے پاس جب کوئی ایسا مسئلہ آتا جس کی قرآن سے وضاحت نہ ملتی تو ایسے مسئلوں کو حدیث نبوی کی روشنی میں حل کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا کہ آپ کے پاس کوئی معاملہ پیش ہوتا تو آپ قرآن میں اس کا حل تلاش کرتے، اگر قرآن میں حکم نہ ملتا تو سنت میں اس کی نظیر تلاش کرتے۔ بعض دفعہ آپ اعلان کروا دیتے کہ فلاں معاملہ کے متعلق اگر کسی صحابی کو رسول اللہ کا فیصلہ یا فرمان معلوم ہو تو وہ اطلاع دے۔ لوگ یہ سن کر جمع ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کی روشنی میں فیصلہ فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے بعد سنت رسول پر ہی عمل کرتے تھے۔ آپ نے اپنے عہد میں خلیفہ وقت کی حیثیت سے ایک خط میں نصیحت کی کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم پائیں تو اس کے مطابق عمل کریں اور اس کی موجودگی میں دوسری جانب متوجہ نہ ہوں، اور اگر کسی معاملہ کا حل کتاب اللہ میں نہ ہو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔
صفحہ نمبر 227۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اپنے دور خلافت میں قرآن کے بعد سنت نبوی ہی پر عمل کرتے رہے۔ حجیت حدیث فقہاء و ائمہ کی نظر میں ائمہ اربعہ نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بعد دوسرے ماخذ قانون کا درجہ دیا ہے۔ انہوں نے حدیث سے فہمی کے لیے اپنی عمریں گزار دی اور آنے والی نسلوں کے لیے احادیث کی کتب مرتب کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب صحیح حدیث موجود ہو تو میرا ایمان وہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ تباہی کے کنارے جا پہنچا۔ سوال نمبر 9، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ پیش کریں۔ جواب: صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابیں اصل صحت میں مشترک ہیں لیکن چند امور میں ان کا اختلاف ہے۔ نمبر 1، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اس لیے استاد کو بزرگی حاصل ہے۔ امام بخاری علم حدیث کو امام مسلم کی نسبت زیادہ جاننے والے تھے، اس بنا پر صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ 2، مسلم کی نسبت اتصال سند میں بخاری کی شرائط زیادہ سخت ہیں۔ اس سلسلہ میں امام بخاری کا قول ہے کہ راوی جس سے روایت کرے اس کے ساتھ کم از کم ایک بار ملاقات شرط ہے۔ بخاری نے اس کو پورا کیا ہے لیکن مسلم کے ہاں یہ شرط لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، امام بخاری نے روائے حدیث یعنی جو حدیث کو روایت کرتے ہیں ان کے عدل و ضبط کا بڑی احتیاط سے خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے رجال و روا صحیح مسلم کے روائے حدیث کی نسبت کم مجروح ہیں، یعنی کم شک و شبہ والے ہیں۔ 4، صحیح بخاری میں مسلم کی نسبت شاذ اور معلل روایات بہت کم ہیں۔ صفحہ نمبر 228۔ 5، امام بخاری کے سامنے تصنیف حدیث کا کوئی نمونہ نہ تھا، چونکہ جبکہ امام مسلم کے سامنے بخاری کا نمونہ موجود تھا، اس لیے مسلم خامیوں سے بچ گئے۔ 6، بخاری کی اکثر حدیث پہلے طبقہ سے ہیں جبکہ مسلم کی ایسی نہیں۔ 7، بعض ناقدین کے نزدیک صحیح مسلم کو بخاری پر حسن و ترتیب و تالیف کی بنا پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ 8، امام بخاری ذرا مشکل پسند تھے جبکہ امام مسلم کو سمجھنا آسان ہے۔ سوال نمبر 10، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کریں۔ نمبر 1، خبر متواتر، نمبر 2، خبر موضوع، نمبر 3، صحیح لذات اور نمبر 4، صحیح الغیرہ۔ جواب: خبر متواتر خبری حدیث سے متواتر وہ حدیث ہے جس میں مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، راویوں کی تعداد کم از کم 4 ہو اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی محدث سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی اتنی سندیں ہوں کہ عادتاً اتنے لوگوں کا عمداً یعنی جان بوجھ کر یا اتفاقاً جھوٹ پر جمع ہونا مشکل ہو۔ بعض علماء نے ہر زمانے میں 4 یا 5 یا 7 یا 10 یا 40 یا 70 کی تعداد خبر متواتر کے لیے بیان کی ہے۔ 2، سند کی ہر مرحلہ میں ابتدا سے انتہا تک راویوں کی تعداد 4 سے کم نہ ہو۔ 3، راوی پر کذب یعنی جھوٹ بولنے کا الزام نہ ہو۔ 4، سننے والوں کو اس سے علم و یقین حاصل ہو جائے، اس میں راوی کا گمان اور عقل و تخیل کو دخل نہ ہو اور راوی کو اپنے بیان پر اطمینان ہو۔ نمبر 2، غیر خبر موضوع خبر موضوع ایسی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہ ہو لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر دی گئی ہو، گویا وہ حدیث جو کسی دوسرے کی گھڑی ہوئی ہو اور اس میں جھوٹ غالب ہو، اسے حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔ حدیث موضوع کی شناخت کے اصول: حدیث موضوع کی شناخت کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1، موضوع حدیث وضع کرنے والا خود اعتراف کرے کہ اس نے یہ حدیث وضع کی ہے۔ 2، نحو کے اعتبار سے یا معنی و مفہوم کے اعتبار سے حدیث میں کوئی خرابی نظر آئے، جس حدیث میں ایسی خرابی نظر آئے اس کے موضوع ہونے پر اس لیے حکم لگایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب یعنی قادر الکلام تھے، یعنی ان کی اپنی زبان تھی عربی، یعنی سب میں سے عربی سب سے بہتر عربی بولنے والے تھے۔ آپ سے اس قسم کی غلطی کا سر گزارنا ناممکن ہے، یعنی معنی و مفہوم کے اعتبار سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی حضور سے۔ صفحہ نمبر 229۔ 3، اگر کوئی حدیث عقل سلیم یا حس و مشاہدہ کے خلاف اور اس میں تعویل بھی نہ ہو سکے تو ایسی حدیث موضوع قرار دی جائے گی۔ 4، ایسی حدیث جس میں بالکل معمولی سی بات مثلاً فعل مستحب کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا اور معمولی سی بات مثلاً فعل مکروہ سرزد ہو جانے سے جہنم کی
وعید سنائی گئی ہو اسے موضوع قرار دیا جائے گا۔ 5، جس شخص کی جھوٹ اور بے دینی ثابت ہو اور وہ محض اپنے خیالات و نظریات کی تائید کے لیے بے باقانہ احادیث وضع کرتا ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو موضوع قرار دیا جائے گا۔ صحیح لذاتہ وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل اور کامل الضبط ہوں، اس کی سند متصل ہو اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ علم اصول حدیث میں عادل سے مراد وہ شخص ہے جس میں ایسی راسخ قوت موجود ہو، یعنی پکی قوت موجود ہو جو تقوی و مروت پر مجبور کرتی ہوں، اور وہ متقی ہو، یعنی فسق و بدعت وغیرہ اعمال سے بد سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اس میں ضبط ہو، یعنی جس چیز کو سنے اسے ازبر کر لے، یعنی یاد کر لے، اور جب چاہے اسے حاضر کر کے بیان کر دے۔ سند متصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ سند میں کوئی سقوط نہ ہو، یعنی ہر راوی نے وہ حدیث اپنے شیخ یعنی استاد سے سنی ہو، کوئی ٹھہراؤ نہ ہو، کوئی اس میں تسلسل اس کا نہ ٹوٹ رہا ہو۔ شاذ سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث جس کا راوی اپنے سے بہتر اور راجع راوی کی مخالفت کرے۔ صحیح لذاتہ کے کئی مراتب ہیں، مثلا جس حدیث میں راویوں کی عدالت و ضبط وغیرہ بہت اعلیٰ درجہ کے ہوں وہ دوسری صحیح حدیث سے بلند شمار ہوں گی۔ ایسی حدیث کے لیے ائمہ حدیث نے اصحاح الاسانید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ صحیح لغیرہ حسن لذاتہ حدیث سے صحیح لغیرہ کہا جاتا ہے۔ حسن لذاتہ حدیث صحیح لغیرہ کہا جاتا ہے بشرطیہ کہ اس کے اسناد متعدد ہوں، اس لیے کہ تعدد ترک سے ایک ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ حسن لذاتہ میں جو قصور ضبط ناقص ہونے کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا اس کی تلافی ہو جاتی ہے، صحیح لذاتہ سے کم درجہ رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 230 حل پرچہ 2008۔ پہلے ہم نے 2007 کا حل پرچہ پڑھا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حل پرچہ 2008۔ سوال نمبر 1، اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں اور احادیث نبوی کی روشنی میں جمعہ کے دن غسل کے فضائل اور اس کی حکمت بیان کریں۔ جواب، ان ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب ازائی قزال مختلف۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل واجب ہے۔ تشریح، مختار مسلک تو یہ ہے کہ غسل جمعہ کی نماز کے لیے ہے، کسی طرح سے جمعہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض حضرت فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ کی تعظیم و تکریم کے لیے۔ بہرحال تمام علماء کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا مستحب موقدہ ہے، مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ کیا جمعہ کے دن غسل واجب ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ جس کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ پر جمعہ کے روز نہانا واجب ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے روز غسل نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ ثابت ہے کہ جمعہ کے روز غسل کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہمارے ہاں عام طور پر کسی مستحق کی رعایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی رعایت ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں اور اسی طرح ایسے دوسرے مواقع پر واجب کا لفظ استعمال فرمانا دراصل استحباب کے حکم کو موقت کرنا ہے، اور اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسجدیں بہت تنگ اور چھوٹی ہوتی تھیں اور مسلمان صوف یعنی اون کے کپڑوں استعمال کرتے تھے، نیز محنت و مشقت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، چنانچہ جب ان کو پسینہ آتا تھا تو اس کی بو کی وجہ سے آس پاس کے لوگ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 231۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم میں واجب کا لفظ استعمال فرمایا ہے تاکہ لوگ جمعہ کے روز غسل کے اس حکم کو جلدی قبول کر لیں اور اس پر پابندی سے عمل پیرا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز وضو ہی کر لیا تو اس نے فرض ادا کیا اور بہت اچھا فرض ہے، اور جس آدمی نے نماز جمعہ کے لیے غسل کیا تو یہ بہت اچھا ہے۔ حوالے ہیں مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی اور دارمی سے۔ اس حدیث میں اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غسل فرض نہیں ہے بلکہ وضو کافی ہے، اگر کسی نے غسل بھی کر لیا تو یہ بہت ہی بہتر کیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت گزری ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے
روز غسل کرنا واجب ہے، مگر یہ حدیث بصراحت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ کے روز غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔